अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सासी दर्जी और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीडियो में 3 से 4 खबरें हैं जो बड़ी ही अहम हैं, जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले इमरान खान की ज़िंदगी से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला आ गया है। खान साहब जो हैं वो अब डू एंड डाई की सिचुएशन में आ चुके हैं। उन्होंने जब से इस्टेब्लिशमेंट को ये ऑफ़र की थी कि आइए मुझसे बात कर लीजिए, और फिर जब उन्होंने देखा कि मेरे लिए टाइम टाइम फ़िश है, मतलब मुझे कोरा जवाब है, मेरे से कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो अब वो बड़ा फ़ैसला ले चुके हैं। वो बड़ा फ़ैसला क्या है और फाइनली ट्विटर पे आकर अब उनको क्यों बोलना पड़ा है और अब मुल्क के अंदर बड़ा क्या होने जा रहा है, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से ईद से पहले बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर क्या है आज के वीडियो का हिस्सा होगा। और तीसरे नंबर पे जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि बंदा पावे किसी मुल्क दा होए बादशाह, पावे हो किसी भी प्रजा दा कुछ भी लगता होए, बीवी के हाथों से भाई कोई नहीं बच सकता। बीवी की मार और बीवी का प्यार दोनों ही बड़े ख़तरनाक होते हैं। इमानुएल मैक्रोन जो कि फ्रांसीसी सदर हैं, उनकी मिसेज़ ने दे थप्पड़ अपने शौहर को मारा। वायरल हो गई वीडियो, आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा करने की वजह क्या थी वो वजह आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी, क्योंकि जो वहाँ पे सदारती दफ्तर है उसकी इसके हवाले से जो है वो वजाहत सामने आ गई है। इसके अलावा और एक दो चीज़ें हैं जो शेयर करनी है, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने आज से ठीक कुछ दिन पहले आकर सोशल मीडिया पर सबके सामने ये कहा कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझसे आकर बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो वो कर ले, मैं तैयार हूँ। फिर आपने देखा कि एक दो और लोग जो उनकी पार्टी के हैं उन्होंने आकर इस चीज़ की तस्दीक की। फिर सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही खान साहब के हवाले से इस तरह की बातें आती हैं तो सोशल मीडिया जो उनके समझ लें कि वो बने हुए ना करता धरता, वो आकर अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर देते हैं कि खान मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, और यही वो बात है जो खान को मरवा रही है। अब खान साहब जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट से एक बड़ा ही अहम मैसेज जो है वो शेयर हुआ है। मैसेज बड़ा ही लंबा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपके सामने एक दो चीज़ें जो है वो रख देती हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, खान साहब ने कहा है कि जी मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की गुजार लूँगा लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा। अब मेरी समझ से बाहर है कि एक तरफ अलीमा खान कह रही हैं कि मैं अंदर खान साहब को मिल के आई हूँ, खान साहब कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, मुझसे आके मुल्क की बका की खातिर बात करें, और बाहर जो है ये लिखने वाले क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं आगे कि कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकज़ी मकसद है। हम जंगल के कानून को ख़त्म कर देंगे, सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो उन पर जुल्म किया जाए, तो अदलिया आज़ाद ना हो तो तब उनके पास सिवाय अमन के पुरअमन एहतजाज के कुछ रहता नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कि 9 मई को कौन सा पुरअमन एहतजाज हुआ। फिर आगे वो लिखते हैं, मैं अपनी पार्टी कारकुनान सपोर्टर्स को हिदायत करता हूँ कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। यानी खान साहब दोबारा से सड़कों पर लोगों को निकालना चाह रहे हैं। खान साहब की पार्टी के अंदर के लोगों का ये कहना है, जब वक्तन फ़वक्तन हमारी बात होती रहती है तो वो ये कहते हैं कि है क्या मामला। वो ये कहते हैं कि खान साहब जो है ना दरअसल वो निगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सारी प्याली के अंदर उबाल आ रहा है ना, ये सब कुछ करवाने वाली अलीमा खान है। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जमाइमा साहिबा जो हैं वो बाहर से बैठ के सब कुछ करा रही हैं। बहरहाल इसका फैसला तो उन्होंने करना है। बाकी लिखा उन्होंने कि 9 में सिर्फ आधे घंटे का केस है, सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असल जिम्मेदार है, यानी कि दोबारा से फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए, ये उन्होंने उस तनाजुर में बात की है कि खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट 2 मरतबा करने की कोशिश की गई है, दोनों मरतबा उन्होंने इनकार कर दिया है। तीसरी मरतबा इदारे फिर से तैयार हैं कि हम उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ। शुक्र है कि उन्होंने ये कहा कि मैं साबिक हूँ, ये नहीं कहा कि मैं ताहयात वज़ीर आज़म हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा कि जेल के अंदर अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं, लेकिन मुझे आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। अब ये फ़ैसला हुकूमत ने करना है कि खान साहब को कौन सी सहूलियात दी गई हैं, कौन सी नहीं दी गई, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब के पास सब कुछ है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जंगल का कानून है, एक कर्नल के कहने पे तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। वो कौन सा कर्नल है आपको पता है? पिछले दिनों भी खान साहब जब अदालतों के अंदर पेशी पे जाते थे तो सामने लगे हुए कैमरे को देखकर हाथ हिला हिला के कहते थे, कर्नल मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो, कर्नल मुझे पता है। अब वो कर्नल जाने तो या कहते ना या मौला जाने तो या मौलदा प्यो जाने या जो भी जाने। बहरहाल
آگے وہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، لیکن مجھے جو ہے وہ اذیت دی جاتی ہے اور لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور میرے اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ سہولیات بھی نہیں ہیں جو عام قیدیوں کی ہوتی ہیں، یعنی کہ خان صاحب سے زیادہ پھر عام قیدیوں کو یعنی کہ ملاقات کی اجازت ملتی ہوگی. 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ہے، پھر بھی خان صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دے کر اپنے ہی عدالتی نظام پر عدم اعتماد کر دیا ہے. اور پھر بھارت کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو فضائیہ انہوں نے زبردست جواب دیا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے پچھلے دنوں پہلے فوج کے اوپر انتہائی گندے اور غلیظ الزامات لگائے گئے. پھر بھارت کے بارے میں علیمہ خان نے خود آ کر کہا کہ مودی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ کے حملہ کرے گا، پاکستان کی فورسز کو تھپڑ مارے گا، اس طرح کی باتیں کی گئیں. اور پھر اس کے بعد اب یہ مہم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل بنے ہیں ان کا تو حق نہیں بنتا تھا، یہ سارا تو کام فضائیہ کا ہے، یعنی کہ جو لیڈ کرنے والا ہے، جو سب کو لے کر چلنے والا ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے. تو مطلب یہ لوگ، ان کا جو اپر چیمبر ہے وہ خالی ہے. میں چلتی ہوں جی اگلی خبر پہ. اگلی خبر جناب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف ان کا ٹویٹر پہ جو میسج آیا ہے وہاں سے مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس طرح کی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی کہ کال و فیل میں ٹوٹل تضاد ہے. اور اب تیسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ پچھلے کافی دنوں سے یہ خبر پھیلا رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہونے جا رہے ہیں. تو اب خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی عید سے پہلے جو ہیں وہ رہا ہونے جا رہے ہیں. ان کے بارے میں ایک بڑی امید آ گئی ہے. اب میرا فرض ہے جی کہ خبر جیسی بھی ہو میں آپ تک پہنچاؤں. خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سزا معطلی کیس جو ہے وہ تاحال مقرر نہیں ہو سکا، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست تاحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر بھی نہیں ہو سکی. اور گزشتہ ہفتے قائم مقام چیف جسٹس نے کیس کو منگل کے روز لگانے کی ہدایت کی تھی، لیکن عدالتی کاز لسٹ میں وہ کیس بھی شامل نہیں ہو سکا. تو اب بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست جو ہے وہ عید سے پہلے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی. اب یہ تو جو ہوگا وہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم چلتے ہیں آج کی تیسری خبر پہ. تیسری خبر یہ ہے کہ بیوی کی مار اور بیوی کے پیار سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. آپ لوگوں نے خبر سنی ہوگی کہ وہ فرانس جس نے اپنے جدید طیارے بھارت کو دیے اور بھارت نے ان کی ستیاناسی پھیر دی، اور وہ فرانس جو پہلے ہی شوق میں ہے، جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ پوری دنیا کے اندر جو ان کے دفاعی معاہدے ہونے تھے اس رفال کی بنیاد پہ، رفال جو ان کے پاس طیارے ہیں، اب پوری دنیا جو ہے وہ آلریڈی شوق میں ہے کہ اگر پاکستان چائنا کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے رفال گرا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ ہمیں دفاعی معاہدے نہیں کرنے چاہیے. ایک طرف ایمانوئل میکرون جو ہے یعنی کہ جو فرانسیسی صدر ہیں وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، دوسری طرف ان کی اہلیہ نے ان کے ناک میں توں دیا ہوا ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ناک میں توں دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پنجابی جان سکتا، اردو میں شاید میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی. لیکن اب ان کی مسز نے جناب ان کو مارا تھپڑ، وہ سوشل میڈیا سینسیشن بن گیا. اب پتہ نہیں فرانس کی جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں رب والوں یہ سختی آئی ہوئی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ رفال کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر پا رہے، اب دوسرا جو ان کا صدر ہے جس نے پوری دنیا میں اپنی بڑی دھاک جمائی ہوئی ہے اسی کو اس کی پورے میڈیا کے سامنے کیمراز کے سامنے پڑ گیا تھپڑ. اب وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. فرانسیسی صدر کو ان کی اہلیہ نے جب تھپڑ مارا ہے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ ہر طرف وائرل ہو گئی، اور صدارتی دفتر نے اب اس کے اوپر وضاحت جاری کر دیا. وضاحت کیا جاری کی ہے، پورا معاملہ کیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جیسے ہی ویڈیو جو ہے تھپڑ پڑنے والی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو خاص طور پہ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس جن کا جھکاؤ جو ہے وہ فرانسیسی صدر کے خلاف سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اس کو زیادہ شیئر کرنا شروع کر دیا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون جو ہیں وہ اور ان کی اہلیہ برگیٹ میکرون، ان کے درمیان ویتنام آمد کے اوپر، بیسیکلی ان کا طیارہ ویتنام جا رہا تھا، طیارے میں ہونے والی مبینہ تھپڑوں تھپڑی کے جو واقعات ہیں وہ ہر طرف جب وائرل ہوئے تو ہلچل مچ گئی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دونوں میاں بیوی جنوبی مشرقی ایشیا کے دورے کے اوپر پہلے مرحلے میں ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی کا ایک مقام ہے وہاں پر پہنچے تھے. اور ایسوسی ایٹ پریس اے پی کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی طیارے کا دروازہ کھلتا ہے تو ایمانوئل میکرون جو ہے وہ سامنے نمودار ہوتے ہیں، اور اسی لمحے برگیٹ میکرون یعنی جو ان کی وائف ہیں وہ بائیں جانب سے آتی ہیں اور وہ دونوں ہاتھوں سے میکرون کے چہروں کو جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں. وقتی طور پہ وہ حیرت زدہ نظر آتے ہیں ایمانوئل میکرون، اور وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے باہر موجود ہجوم کی جانب جو ہے وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. اس واقعے کے بعد
میاں بیوی جو ہیں وہ طیارے سے اترتے ہیں، لیکن برگیٹ میکروں جو ہیں وہ اپنے شوہر کی پیشکش کے باوجود ان کے بازو میں بازو ڈال کر نیچے آنے سے گریز کرتی ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ 7 سیڑھیاں اتر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو فرانسیسی صدر کے خلاف جو ہے وہ ہر طرف چیزیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ابتدائی طور پہ فرانسیسی صدارتی دفتر جو ہے انہوں نے ان مناظر کو اس کو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر اس کی تصدیق کی کیونکہ مجبوری تھی تصدیق کرنا۔ صدر کے قریبی ذرائع جو ہیں انہوں نے کہا کہ فرانسیسی خبر رساں ادارہ AFP کو بتایا جناب انہوں نے کہ یہ صرف ایک معمولی گھریلو تکرار تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، میاں بیوی کی لڑائی چاہے طیارے میں ہو، چاہے آپ کا میاں جو ہے وہ کسی سلطنت کا بادشاہ ہو، کوئی فرق نہیں پہنتا، بیوی جتنے مرضی مار دیں دی ہے۔ ایک اور قریبی ذرائع جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو معمول کی بات قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر اور ان کی اہلیہ کے دورے کے آغاز سے قبل ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت وہ گزارے تھے، اور اچانک سے پھر ان کے درمیان جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو گیا شروع۔ تو بہرحال اب یہ جو ایمینول میکروں ہیں ان کی جو مسز ہیں وہ بیسیکلی ان کی ٹیچر بھی رہی ہیں، اور ٹیچر رہنے کا مطلب آپ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کو لوگ ہورے شورے پے ہوئے ہیں، تھپڑ شپڑ پے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو پڑ گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو آپ معمول کی بات سمجھیں۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں ہی تھپڑ پڑنا ہوتے ہیں، آج کل وہ رفائل کی نسبت پڑھ رہے ہوں یا جس طرح بھی پڑھ رہے ہوں۔ دوسری طرف فرانس جو ہے وہ بھارت کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ ہماری جو ایک تفتیشی ٹیم ہے وہ آئے گی اور وہ آ کے آپ کا جو رفال آپ کے پاکستان نے گرائے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ ایک اپنا ریسرچ پروگرام کریں گے، یہ جاننے کے لیے ہماری تحقیقاتی ٹیم اندازہ لگائے گی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، ہمارے طیاروں کے اندر کوئی مسئلہ تھا یا آپ کے طیارے چلانے والے اڑانے والوں کے اندر کوئی مسئلہ تھا۔ تو بھارت جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہا کیونکہ بھارت کو پتہ ہے کہ پھر ہماری کمزوریاں جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گی، جو کہ آلریڈی آ چکی ہیں، لیکن فرانس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بضد ہے۔ بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو، کیونکہ خبریں اور بھی ہیں لیکن بلاگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔